ماشاءاللہ حضرات محترم بھائی آصف چشتی صاحب آسان طریقے دے نال کریم کائنات دی پاک بارگاہ دے اندر نوکری دا شرف حاصل فرما رہے سن. اللہ رب العزت انہاں دے اس محبت نو سلامت رکھے. انتظار دی گھڑیاں ختم کہ بلا حضرت صاحب تشریف فرما نے آپ نے اپنے قیمتی ملفوظات عالیہ جڑے نے وہ پیش کرنے نے. تسی جڑے بندے بہ گئے اچھا لنگر ماشاءاللہ اعلان ہے کہ لنگر دا بڑے وسیع انتظام ہے. مشکل نہ کر ہر ویلے مشکل نو چھکے مارے کر. جڑا منکر آل نبی دا پکا ان روڑے بھی پکے مارے کر. تیرے دل وچ نور آ جاوے گا لنگر دے پکے مارے کر. لنگر دا بھی انتظام ہے کہ ہاتھ اونچے کر کے تھوڑا اگے آ جاؤ تاکہ گل کرنے اور سمجھنے چ پریشانی نہ ہوے. نعرہ تکبیر. پچھلے پاری رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والیاں واسطے کھلا ہے دروازہ. بڑی مہربانی تسی ہن تک بیٹھے ہو. اللہ تانوں سلامت رکھے. اس ہاتھ نو سلامت رکھے. اگر پانچ تن دے در دا نوکر ہے تے پھر تانوں اگے آنا پینا. ذرا بڑی مہربانی اگے آ جاؤ. نعرہ تکبیر. ہاتھ اونچے کر کے ایک نعرے دی فرمائش ہے او نعرہ پیش کر کے میں قبلہ حضرت صاحب دے مائک حوالے کرن لگا. ہاتھ اونچے کر کے نعرہ رسالت بولو بولو ماشاءاللہ. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. انج نہیں جے اندر علی بستا ہے او بندہ ہاتھ چاہ کے بولے نعرہ حیدری. سٹیج والے دی محبت تواڈی محبت ہاتھ چاہ کے بول نعرہ حیدری. بل بول نعرہ حیدری. حسین جن کا دشتے کربلا میں ڈیرا ہے انہی کے سیدوں صحیح سویرا ہے. ڈوبا کربل سے نکلا جنت سے جدے اندر حسین وستا ہے. عشاء تو لے کے ہن تک سبحان اللہ نہیں بول سکیا. او بندہ سر چاہے اگر دل نہیں ضمیر جیسا دے وے کہ حسین بادشاہ دے ناتے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ بول تو پھر ہاتھ ایتھے ہوے زبان اچھی ہوے. جن کا دشتے کربلا میں ڈیرا ہے انہی کے سیدوں صحیح سویرا ہے. ڈوبا کربل سے نکلا جنت سے بولے حیدر یہ چاند میرا ہے. آنے والا ہے وقت ہر کوئی ارے خود کہے گا حسین میرا ہے. ہاتھ جا کے بول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. آخری میری ایک باری جڑے بندے بیٹھے نے جنہیں نے ہاتھ نہیں چایا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے عمران خان دے ناتے اڑیاں چاہ کے بول دے نے. پوچھا عمران خان تانوں جان رہا ہے آتے نہیں. ایکٹر دے ناتے ہاتھ چاہ کے بول دے نے. آکھیا جان دے ہو آتے نہیں. کیوں نہ انہاں دے ناتے اڑیاں چاہ کے بولیے جڑے سانو بھی جان دے نے تے اسی انہاں نوں بھی جان دے ہیں. جنہاں دا مرشد علی ہے پیشوان نبی ہے. ہاتھ چاہ کے بولے لبیک 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 یا رسول. ماشاءاللہ گرامی قدر بلا تاخیر دعوت محبت تاخیر ہو گئی ہو تو معذرت. ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا قبلہ حاجی محترم تصدق حسین گل صاحب التماس گزار آپ تشریف لے آن گے اور اپنے ملفوظات عالیہ دے نال ساڈے قلوب و اذہان محتر اور باوجود فرمان گے. فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. العظمت للہ محبت دے نال باواز بلند درود و سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے حضرات درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نہایت قابل احترام میرے ساتھیوں اور میرے عزیزوں، اس جناح کالونی قاسم آباد میں ملک محمد عبداللہ مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ہر سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں میلاد مصطفیٰ کی ایک محفل سجاتے تھے، اور مجھے اس محفل میں کئی مرتبہ یعنی کثرت سے شامل ہونے کی سعادت ملی، اور اس چک والے مسجد میں بھی اپنا ایک پروگرام کرتے تھے. تو اگر چک میں بھی کوئی پروگرام ہو جاتا تو برادرم محمد عبداللہ صاحب اس جلسے کے آنے والے مہمانوں بالخصوص علماء اور نعت خوانان کی ضیافت کرتے، انہیں دعوت دیتے اور نہایت عقیدت سے محبت سے انہیں کھانا پیش کرتے. ان کی خدمت گزاری کا یہ صلہ نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے جو عزیزان ہیں یہ اس وقت بالکل چھوٹے چھوٹے تھے. ملک تصور اقبال صاحب، ملک مزمل اقبال صاحب اور ملک مصور اقبال صاحب، یہ پہلی جماعت والے جیسے طالب علم ہوتے ہیں، 5-6 سال کی عمروں والے، اوپر چھوٹے، کوئی بڑا کوئی اس سے چھوٹا چھوٹا، اس عمر میں تھے. جب سے میں اس چک میں یا اس ملک محمد عبداللہ صاحب کی دعوت پر یہاں آیا کرتا اور آپ لوگوں کو مجھے اللہ کے رسول کی باتیں سنانے کا موقع ملتا. یہ ہمارے عزیزان ہیں، بچے ہیں، اور اپنے باپ کی اس نیکی کا انہیں صلہ مل رہا ہے کہ یہ بھی ہر سال اپنے پیارے پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے ہیں، اور اس مجلس کو اپنے
اب والد گرامی کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اسے ختم شریف کی مجلس قرار دیتے ہیں کہ یہ اس کی مجلس ہے، ختم پاک کی مجلس ہے۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ چند باتیں کرنے کے بعد اگر میرا دل چاہے گا بھی صحیح تو آپ اتنے بے قرار ہوں گے کہ آپ نے پھر ختم شریف سننا ہی نہیں ہے، یا میرے عزیزان کے پروگرام میں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے یہاں جو انہوں نے مجھے چٹ دی اس پر چونکہ لفظ ختم پاک کا تھا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم تینوں بھائی اسی طرح یعنی جیسے آج ہم نے یعنی کیا ہے، اس کا معنی یہی ہے اسی طرح ہم اکٹھے مل کر اپنے باپ مرحوم کا ختم شریف پڑھواتے رہیں۔ تو میرے دل میں آئی بات کہ جو یہ ختم شریف کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیوں نہ ہو کہ میں اپنے ذوق میں ختم شریف پڑھ دوں، لیکن میں نے تمہارا ذوق دیکھ لیا ہے۔ جن باتوں پر اب میرے خیال میں تم لوگ عادی ہو گئے ہو کہ تمہوں دھنگی زوری سبحان اللہ خامنی پندی نعت خانہ تمہوں ہلا چھوڑے آئے اکھو سبحان اللہ یا اکھو سبحان اللہ یا ہاتھ کھڑا کر کے آکھو تے تسی ہون ہل گئے ہو کہ سانو اے سبحان اللہ آکسن تا آسا اکسائیں۔ میں سورت اخلاص تو لے کے آخر تک ختم شریف پڑھے آئے، میں دعویٰ نہیں کردہ لیکن میں چونکہ قرات دا کورس بھی کیتا ہے تو میں پڑھیا بھی کاریاں کولو ہاں، تو میں الحمدللہ میں بڑے بڑے شہرائیں بڑی بڑی جگہ تھے، بلکہ میں نے آج بھی یاد ہے کہ جدے کے اندر ایک مسجد میں ایک مرتبہ تلاوت کر رہا تھا تو وہاں کا جو خطیب اور امام مسجد تھا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور جب میں نے قرآن شریف ختم کیا یعنی جو صورت میں نے پڑھی تو مجھ سے کہنے لگے آپ اس طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ یہ میں عرب کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ میں نے اتنی صورتیں پڑھی اور اتنی صحت کے ساتھ پڑھی، اور میں عموماً ترنم میں نہیں پڑھتا، میں نے ترنم میں پڑھی، مگر تساں اتنے شوم نکلے ہو بھئی ایک واری بھی تاڑی زبان چو سبحان اللہ نے نہیں، سارے بکلول ہو گئے، ہورو ڈورو بھی ایک ہی ہو گئے۔ جب موقع نہیں تھا تو تساں سبحان اللہ ٹھوکی بیٹھے آئے، تو جب تمہاری اب کہنے کی ضرورت تھی، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تمہاری زبانیں تر ہوتی سبحان اللہ کہتی ہیں، تو تسی لوگ بڑے بے خبر لوگ ہو، تم نے ایسا نہیں کیا۔ چلو یہ تمہاری بے خبری تمہیں نصیب ہو، لیکن میں تجھے آپ لوگوں کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان کے لیے بھی ویسے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، میرے میں جو میری عمر ہے، پھر جو میرا تجربہ ہے، اس کے مطابق میں لوگوں کو باتیں بتاتا ہوں۔ میں نے نعت خان سنے ہیں، کیا خوش الحان نعت خان تھے، یعنی بہت اچھے نعت خان تھے،
چونکہ میں تلاوت کے وقت سے آ گیا ہوں، چونکہ میرے عزیز مزمل اقبال نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو 11 بجے، ہم 10 بجے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ 10 بجے مجھے ٹائم دیا جائے، 11 بجے مجھ سے مائک لے لیا جائے تاکہ میں قوم کو کچھ باتیں کر سکوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی 11 بجے آپ کو ٹائم نہیں۔ میں یہاں تقریباً 10:30 آ گیا، پھر انتظار کرتے 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 اب تو 2:30 بج رہے ہیں۔ یہ میرے بچوں کا حال ہے، انہوں نے کیا پتا کہ تصدق کون ہے، ان کو نہیں پتا۔ وہ محمد عبداللہ کو پتا تھا کہ یہ کون ہے، ان میرے بچوں کو نہیں پتا۔ میں ان سے ناراض اس لیے نہیں ہوں، یہ میرے بھتیجے ہیں، میں ان سے خفا ہو جاؤں تو اچھی بات نہیں ہے۔ میں دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے بخت بلند فرمائے۔ لیکن پھر سن لو، پتے کی بات یہی ہے کہ تم سارے تمہارے خاندان کے لوگ تھے، برادری تھی اکثر، تو 12 ساڑھے 12 کے بعد تو کوئی بھی نہیں بیٹھا، چلے گئے سارے لوگ، چک چلا گیا، برادری چلی گئی۔ جلسہ ایک قاری، ایک نعت خان تے ایک عالم، اگر کسی نے کیسے سمجھانی ہے، کوئی سنانی ہے، سمجھانی ہے، تو یہی جلسہ ہے۔ اس پر اکتفا کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ بے شک میرے بچے دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، میں نے سارے بازار میں دیکھا، بلکہ اڈے سے دیکھا میں ان کے شوق کو۔ وہاں کیلے کے پودے لگے تھے، پھر انٹرسٹ کی نشانی، وہاں چونا ڈالا کہ ادھر جانا ہے، پھر جدھر جدھر موڑ آیا میں وہاں دیکھتا آیا، ہر جگہ پر انہوں نے انٹرسٹ دی ہوئی تھی کہ یہ چونا ہے، تاکہ کوئی سکوٹر والا، گاڑی والا، سائیکل والا، آنے والا۔ ادھر جب میں آ گیا دربار شریف کی طرف سے، تو پھر جو دروپے کی طرف سے لوگ آنے والے، شاہ صادق ننگ کی طرف سے آنے والے، ان کے لیے انہوں نے انٹرسٹ دی ہوئی تھی۔ گلیوں میں اسی طرح، یعنی کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو ان کے شوق کو میں سارے راستے میں، اب تو میں بتا رہا ہوں، میں راستے میں ان کو دعائیں دیتا آیا، یعنی ان کے شوق کی میں نے قدر کی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ سنانے کے لیے لوگوں کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 12 ساڑھے 12 کے بعد لوگ فراغت چاہتے ہیں، دعا ہو جائے اور اس کے بعد لنگر ہو۔ جو اب میرے دوست کہہ رہے تھے کہ لنگر خوب پکا ہے، تو اب وہ جو خوب لنگر ہے، جب خوب کھانے والے ہی نہیں بیٹھے تو اب خوب پکانے کا کیا فائدہ؟ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھا کرو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو میں کر رہا ہوں۔ یہ میرے تچور کوڑی جیسے نس گل تھے، جس لئے کوئی بندہ سچی گل، سونی گل، ستھری گل کرتا ہے تو آنن بھی انسانو کیوں آکھیا اس تا ایو آکھنا کمال کیتا ہے بھائی بالا، صرف ایو آکھنا ہے، نصیحت سننے کے لیے دل نہیں کرتا۔ اچھا اب جو میں بات خبر دے رہا ہوں وہ یہ کہ اب میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے، بے شمار ساتھی آئے اور چلے گئے، نعت خوانان چلے گئے، علماء چلے گئے، کچھ اگر یہاں ٹھہر بھی گئے تو سو گئے۔ اب میرے بچوں کا ارادہ تھا کہ یہ ساری رات ذکر ہوتا رہے، شوق ہوتا ہے نا، میں اس شوق کا انکار نہیں کرتا، اللہ پسند کرے، اس کی میں نے وجہ بتائی۔ قوم کے پاس اتنا ٹائم نہیں، وقت نہیں ہے، تو ان کا خیال کرنا ہے۔ یہ جو میں نے کم وقت بتایا ہے یہ قوم کے لیے بتایا ہے۔ ان کا شوق یہ ہے
کہ ساری رات جنا کلونی قصبہ آباد میں نبی کی باتیں ہوتی رہیں. یہ ان کا جو شوق ہے، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ایسا سلسلہ چلا رہے. اب ساری رات جاگنے کے لیے ہم تم سب تیار نہیں ہیں، تو کوئی ایسا تمہیں گر نہ بتا دوں کہ تمہیں ساری رات جاگنے کا ثواب مل جائے. کیوں پیر جی ٹھیک نہیں ہے؟ میں واضح سنے، میں دل میں کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے میری قوم کو، اتنا مجمع ہے لوگوں کے پاس، انہوں مت دی کم دی گل کیوں نہیں کریں دے؟ پتہ نہیں کس الجھن میں پھنس جاتے ہیں لوگ. اتنے بندے اکٹھے کرنا کوئی سوکھا کم ہے؟ ان کی محنت ہے، دعوت دی انہوں نے، پھر بندے آوان اکٹھے ہوون اور انہوں کوئی گل نہ دسی جاوے، کوئی بات نہ دسی جائے، تو من تو ارمان لگتا ہے. اللہ پاک تو انہوں برکت دے وے. یہ میرے بچے دا کلاس فیلو ہیں، میرے واسطے تو سردار ہیں، سید بادشاہ ہیں، لیکن میں انہوں انکل جی سے دن دن تو میں انہوں اپنا بیٹا سمجھنا. بہت اللہ انہوں اور عزت دے وے. میں انہوں اس رنگ ویکھے ہے جس ویلے ایک کلیم شیو آئے تے ہن تے ماشاءاللہ اللہ پاک دے رنگ لگے ہوئے ہیں. تو انہوں بھی اللہ یہ طرح رنگ لاوے. ہن میں تو انہوں دس رہے ہیں بھئی تُسا ساری رات تا جاگ نہیں سکتے، کوئی ایو جیا نسخہ ہوئے جن دے نال ساری رات دے جاگن دا ثواب مل جاوے. کی خیال ہے تو انہوں لوی ایڈے شوم ہو اے بھی سنن کان تیار نہیں ہے. اچھا یہ اچھی بات ہے نا، ساری رات کا ثواب مل. کوئی تو نسخہ ہو نا، آخر ہم انسان ہیں، تھکے ماندے ہیں، سو گئے. اور میرا رب بھی ایسا نہیں چاہتا کہ میرے بندے ہلاکت میں پڑیں. میرے اللہ تو میرے نبی سے بھی فرماتا ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. دیکھو یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اے چادر کی بکل مارنے والے محبوب، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ، رات کو جاگو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرنے لگے تو میرا رب اس وقت فرماتا ہے الا قلیلا، جاگنا ہے، رات کو جاگنا ہے. دیکھو میں نے جو آپ کو مت دی ہے یہ صرف میری طرف سے نہیں ہے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قم اللیل، رات کو جاگو، رات کو کھڑے ہو جاؤ. مگر اب آگے اگر استثناء نہ ہوتا پھر تو آرڈر ہو جاتا کہ ساری رات جاگو. قم اللیل، لیل کا لفظ پوری رات پر آئے گا نا، ٹھیک ہے. لیلن اگر کہ اس پر تنوین ڈال دی جائے پھر وہ تقلیل کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی تھوڑا حصہ جاگو. جیسے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی اپنے بندے کو. ٹھیک ہے، اگر لفظ صرف لیل ہوگا پھر وہ ساری رات ہوگا قم اللیل. لیکن آگے کیا فرمایا الا قلیلا، محبوب ساری رات نہیں جاگنا، تھوڑی رات جاگنا، تھوڑی رات. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کہہ رہا ہے تھوڑی رات جاگو. نصفہ، زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو آدھی رات کرنا، نہیں تو اوین او انقص،
یعنی اوین کس، یا اس سے ادا کر لو، جس کو ہم چوتھائی کہتے ہیں، رات کا چوتھائی حصہ جاگو، رات جاگو نہیں تھوڑا کرو، آدھی رات جاگو نہیں تھوڑا کرو، چوتھائی حصہ جاگو۔ مگر چونکہ میرے حبیب کی مرضی ہوتی تھی زیادہ پڑھیں، تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا سا زیادہ بھی کر لیں، یعنی اے محبوب اگر تیری جی چاہے، تیری مرضی چاہے کہ تو تھوڑا سا زیادہ جاگنا چاہے تو چوتھائی حصے پر او زد علیہ، یا پھر اس پر تو کچھ زائد بھی کر لے، ورتل القرآن ترتیلا، اور اے میرے محبوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیا گیا۔ اللہ تیرے جس کی تلاوت کا، جس کے بول کا اللہ مشتاق ہے، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں تو بول کی بات ہو رہی ہے، کلام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ، تیرا رب تیرا قرآن سن رہا ہے۔ محبوب کی ادا کتنی پیاری ہے۔ ایک اور مجھے اس ادا میں بات یاد آئی ہے، آپ دوستوں کو ذوق دینے کے لیے، اپنا اور تمہارا ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ قرآنی آیت یہ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا۔ ترجمے کی طرف آتا ہوں تاکہ تم محظوظ ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا لمبا واقعہ میں اکثار کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی تبدیلی کے لیے کہ میرا رب میرا کعبہ تبدیل کر دے، جب حضور مدینے چلے گئے تو آپ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھتے تھے منہ کر کے۔ اس وقت وہی کعبہ تھا، مسجد اقصی، شام والی مسجد، بلکہ فلسطین والی مسجد جس کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس بھی پڑھنا جائز ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب تھے تو دونوں کیفیتیں پوری ہو رہی تھی۔ اب جن لوگوں نے زیارت کی ہے ان کو سمجھاؤں گا تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے، بڑے اچھے اچھے بچے بیٹھے ہیں سننے والے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا حکم ہوا اور کعبے کی طرف، چونکہ مسجد اقصی اس وقت کعبہ تھا، تو اللہ کے رسول بیت اللہ شریف میں آ کر اس ڈھب سے کھڑے ہوتے تھے، اس ڈھب سے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصی بھی سامنے۔ تو یہاں وہ کیفیت نہیں تھی، کیونکہ یہاں دونوں کیفیت پوری ہو رہی تھی۔ اور وہ کون سی سمت ہے؟ وہ سمت ہے رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود، اس کے درمیان والا جو حصہ ہے، طرف ہے، جہت ہے، ادھر رسول اللہ کھڑے ہوتے، اور ادھر کھڑے ہونے پر آپ کعبے کی طرف منہ کرتے تو سیدھا مسجد اقصی کی طرف بھی منہ ہوتا تھا۔ اب ہجرت ہو گئی، حضور مدینے آ گئے۔ اب مدینے آنے کی وجہ سے اب مسجد اقصی تو اس طرف تھی، تو مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے اب ادھر کعبے کی طرف تو پشت ہو جاتی تھی۔ تو دل میں چنتا تھا کہ میرے باب ابراہیم دا بنایا ہے کوٹھا ہے، کدھائی میرا اللہ آئے میرا کعبہ بنا چھوڑے نا، تو میں ادھائی منہ کر لوں۔ یہ میرے نبی کی خواہش ہو گئی۔ اب حضور کی خواہش پر
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نماز اشتیاق کا غلبہ آیا اور نماز کے اندر ہی میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ یہ میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے نبی کی برابری نہیں کر سکتا، میں ریس نہیں کر سکتا، میں حضور کی ریس نہیں کر رہا، میں نہ اس طرح ہاتھ باندھ سکتا ہوں، نہ اس طرح میں سر اٹھا سکتا ہوں، نہ اس طرح میں قیام میں کھڑا ہو سکتا ہوں، نہ اس جیسا کوئی قیام کر سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی چہرہ اٹھا سکتا ہے، مگر تمہیں بتانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ جب حضور نے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، نماز میں پھر اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، جب یہ بار بار عمل ہوا، اس پر قرآنی لفظ جو ہے نا تقلبا، یہ قلبا یقلب تقلیباً کے مصدر سے ہے، جس کا معنی ہے بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی آسمان کی طرف آپ کا بار بار چہرہ اٹھ رہا تھا، ایک مرتبہ نہیں، بار بار اٹھ رہا تھا۔ جب بار بار چہرہ اٹھ رہا تھا حضور آسمان کی طرف فی السماء، حضور آسمان کی طرف اوپر اپنا چہرہ انور کر رہے تھے، تو میرا رب کیا فرماتا ہے؟ حضور تو ادھر دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے قد نرا، قد نرا۔ اس کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا، قد تحقیق، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اے محبوب اگر تو ہماری طرف متوجہ ہے تو تیرا رب بھی تیری طرف متوجہ ہے، تو ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بھی تیری ادائیں دیکھ رہے ہیں، یہ تیری ناز والی ادا، یہ تیرا چہرہ اٹھنا ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ اٹھایا، گویا عرض کی، ہاں اس میں آگے آتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم ان قریب تیرا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، یعنی جس کو تو چاہتا ہے ہم پھیر دیں گے، لیکن اس میں وعدہ ہے ہم پھیر دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس میں تیری رضا ہے اس قبلے کی طرف ہم پھیر دیں گے۔ تو جب میرے نبی نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، اس کا معنی اب یہ تھا کہ اللہ جی تو میری مرضی کرنی ہے تو میری صلاح ہونے بن گئی ہے، ہمیں تو میری مرضی تو ابھی ہے، اسی نماز کے اندر ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر پھر آرڈر آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب اگر تیری ابھی مرضی قبلہ بدلنے کی ہے تو پھر بدل دے۔ فَوَلِّ، بس پھیرو، وَجْهَكَ اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کے استقبال کی طرف، حصے کی طرف اپنا چہرہ پھیر دو، جدھر تیری مرضی ہے خدا کی بھی ادھر مرضی ہے۔ احمد رضا خان بریلوی جماعت اہل سنت کے نامور عالم دین نے اس موقع پر فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تو اپنے نبی کی رضا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، میں نسخہ بتا رہا تھا ساری رات کے ثواب لینے کا، سونا ہی ہے، جاگنا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، مزدور لوگ ہو تم، تھکے مارے لوگ ہو۔ اللہ کے نبی کو بڑا احساس ہے، تھکے ماروں کا بڑا احساس ہے۔
کاش جتنے جویں تسا ہن متوجہ ہوئے بیٹھے ہوندے اے میں واز 10 بجے بیٹھا کرندا ہوندا تو لطف زیادہ ہے۔ میں تو حیران ہاں کہ تواڈے تے اتنا نیند دا غلبہ آئی، سستی آئی، ہن تواڈیاں اکھاں چمکدیاں بیٹھیاں۔ یہ نور مصطفیٰ کی برکت ہے۔ میں حیران ہو گیا ہوں۔ میرا کمال نہ سمجھنا، یہ نبی کی باتوں کا کمال ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ اب میں پھر بات سنانے لگا ہوں، وہ نسخہ ہی دسے نا، میں نسخہ ہی دسنا، پھر بات سنانے لگا، حضور کا پیار بتانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے گھر سے باہر آ گئے پچھلی رات اور نماز نفل پڑھی۔ صحابی رسول ایک مسجد میں اکثر ٹھہر جاتے تھے اصحاب صفہ پر۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کا نبی آج اپنے گھر کی بجائے مسجد میں آ گئے ہیں اور نفل پڑھ رہے ہیں۔ اس جلدی جلدی تیاری کی تھی، وہ میرے نبی پاک دے نال آن کے دوسری طرف، دائیں طرف نہیں بائیں طرف حضور کے ساتھ قدموں کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور حضور کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا۔ اب اس غلام نے وہ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، حضور کے ساتھ۔ جی میں تانوں کوئی موقع مل جاوے اپنے محبوب نال، محسن نال، مربی نال، مرشد نال، پیر نال، استاد نال، تو تسی فخر محسوس کر دے۔ اس سارا دن موج چریا، واہ جوانا تیری قسمت تو آج رات سونے نبی دے نال نفل پڑھ، جماعت کے ساتھ نفل پڑھ۔ اب یہ ساری رات محظوظ رہا، سارا دن محظوظ رہا، ایسے کیفیت میں رہا۔ دوسری رات آ گئی، اس نو چنتا آئی، اس انتظار چریا کہ سونا کس ویلے آسی۔ میرے نبی کا کیواڑ کھلا، دروازہ کھلا، حضور باہر آئے، نماز شروع کی۔ یہ تو اگے تیار بیٹھا، اے آنے آن کے مڑ نماز جماعت نال شروع کر لی۔ پھر تیسری رات بھی اس کو موقع مل گیا۔ جب 3 راتیں ہو گئیں، میرے نبی نے بھی پیار فرمایا، منع نہیں کیا، دیکھتے رہے۔ کیڑا خوش نصیب ہوئی پیر جی، میں یقین کرو میں بات پڑھنا نا تو میری دل بھی کدائیں پہنچ جاندی ہے کہ وہ کیڑا خوش نصیب ہوئی، سونے دے نال کھلوتا ہے تے پڑھ رہے نفل تے پچھے میرے نبی دے پچھلی رات دے۔ اب 3 راتیں گزرنے کے بعد چوتھی رات تو سونا کوئی نہ آیا۔ ہن اس کی کیتا، یہ حضور کے دروازے پر چلتا چلتا ادھر جاتا، پھر ادھر آتا، پھر ادھر۔ وہ پاؤں کے چلنے کی جو آواز ہوتی اس کا احساس دلاتا کہ میں غلام آیا کھلوتا، مہربانی کرو باہر آؤ تے نماز میں نونیے موڑ پڑھاؤ، میں تیار کھلوتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی ادب کی آواز پیدا کرتا، ادب کی سانس کی آواز، جس سے بس اپنا شوق ظاہر، وہ جانتا ہے کہ میرا نبی تو میرا حال دیکھ رہا ہے، لیکن اپنا شوق ظاہر کرنے کے لیے اپنی آواز سے وہ اپنا اشتیاق ظاہر کرتا ہے، اپنا شوق ظاہر کرتا ہے، اپنی بے قراری ہوکا لیتا ہے۔ آج تو نہ آئے، سونا نہ آیا، وہ اپنی بے قراری اضطراری حالت کو ظاہر کرتا ہے، اپنا شوق ظاہر کرتا ہے۔ جب اس طرح تڑپ رہا تھا اور رات جا رہی تھی اور فجر کا بھی ٹائم قریب آ رہا تھا، تو اس کے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جا رہی تھی کہ سونا نہ آیا۔ میرے بیلیو توجہ فرماؤ، سونا نہ آیا۔ جب یہ بے قرار کی انتہا کو پہنچا تو سونے نبی نے دروازہ کھولیا۔ دھیان کرو بھائی، جب دروازہ کھولا ہون توڑے چاول جڑے ٹھرنے آنو تا ٹھر گئے، تو ساؤن میرا مزہ خراب کرنے واسطے نہ نون چاولوں دی فکر میں آگے دسے آنے ہون نہ نوے بے کدائیں نہیں بیان تو میں کرا پیر جی، قوم شدیو جی لیک کوئی نہیں ہے، میں کیا کر سکتا،
میں تو سمجھ رہا ہوں کہ شاید ان کو نسخہ بتا دیں. اچھا ہوں تو سدوں میں گلا آئی ہیں. یہ تو مہمان والی گل ہوئی نا. اس آخر میرے گھر دو چیزاں پکیاں, ساگ بھی ہے تے باٹ بھی ہے, کیڑی شاید آدھے. اس آخر دو میں لیا میرا لا کے کھا لی. تسی سیانے بندے ہو نا جی. اب میں مفتی صاحب میرے ساتھ ہیں حمزہ حسین, وہ کہتے ہیں ان کو بس وہی نسخہ بتا دو. لیکن میں تھوڑے مڑوی لحاظ پہ کریں. میں اس بات کو مختصر کر کے سناتا ہوں. قاری صاحب کی مرضی بھی ہے, پیر صاحب کی مرضی ہے. میں اس لیے تو دسیا نا بھی ہوں میرے بیلیاں نو نا ہوں چاولاں دی فکر لگی. وہ جس لئے فکر کرنی ہے اس لئے تسی مست ہوئے کھلوتے آئے. اس لئے تو پیسے ہی لدے ہویا. ہوں ساڑھے ویری تو تھوڑے پیسے ہی موک گئے, تھوڑی سبحان اللہ ہی موک گئی. عجیب لوگ. پھر ہمیں کہتے ہو پھر بھی ہم پہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں. ارے ہم وفادار نہیں, تم بھی تو دلدار. ہون کسے دا شوق کی دے گے. ہون شوق ختم ہو گیا. میں ہون کوئی کشک میں کچھ اور سنا رہے ہیں. انہوں تو انہوں بہت سنایا ہے. کتنا ایک پڑھا لیا انہوں تو. میں نے پتہ ہے ناد دا تنو آنے دا ہی پتہ نہیں. جڑیاں انہاں دیاں وچ آنا آواز دیاں لہراں وہ تو انہوں علی وہ لہر کا پتہ میں نہیں چنگیاں لگی. میں ڈب سنگ دل آدمی نہیں ہوں, میں بھی انسان ہوں. لیکن میں تمہارا ذوق دیکھ رہا ہوں. میری قوم تو بگڑ گئی ہے, بھٹک گئی ہے. تم راستہ چھوڑ بیٹھے ہو. یہ تمہیں نہیں لے جائیں گے آگے. قومیں ایسے ترقی نہیں کرتی, معلمین سے ترقی کرتی ہیں, مبلغین سے ترقی کرتی ہیں. میں اس نے تو مثال دے دینا. یہ جو اتنا گانا گویندہ ہے مختلف یعنی چینلوں پر, تو گانا گانے سے ہی اگر قومیں بنتی ہیں تو بن جائیں. کالج تے یونیورسٹی بناون دی کئی لوڑ ہے. کیوں قاری صاحب بھئی اتنے گانے باجے ہو رہے ہیں, وہی گانا گاؤ اور ڈاکٹر بن جاؤ. نہیں, کالج جانا پڑے گا, یونیورسٹی جانے پڑے گی, ایف ایس سی کرنے پڑے گی, ایم بی بی ایس کرنا پڑے گا, انجینئرنگ کرنے پڑے گی, ماسٹر ڈگری کرنا پڑے گا. اینج نہیں ترقی ہوندی. یہ توڑا ذہن ہے نا بھئی نعتاں سن کے قوم اہل سنت ترقی کر جائے گی. میں بے شک میری قوم مجھ سے ناراض ہو جائے, اس نعت خانی سے تم ترقی نہیں کرو گے. جب بھی ترقی کرو گے قرآن خانی سے ترقی کرو گے. جب تک تم قرآن نہیں پڑھو گے, قرآن نہیں سنو گے, قرآن کی بات نہیں سمجھو گے, ترقی کر لو گے. یہ قومیں بن جائیں گی, نہیں بنے گی قومیں, ضائع ہو جائیں گی قومیں. تو جو قومیں جو بات سنانی ہے وہ تم لوگوں کو سناتے نہیں ہو. پیسہ خرچ کرتے ہو, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو, اور باتیں بتانے والی سنانے والی تم لوگوں کو سناتے نہیں ہو. تو یہ قوم بڑی ہو جائے گی. اب یہ کیوں سکول ایک ایک گلی میں سکول بن گئے, کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ پتا ہے کہ بغیر مکتب کے, بغیر مدرسہ کے, بغیر تعلیم کے کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی, نہیں بڑھتی, آگے نہیں بڑھتی. تو میں تو تعلیم دے رہا ہوں. آؤ سنیے واقعہ سناتے ہیں. اب چوتھی رات ہوئی, حضور نہ آئے, یہ بے قراری میں ہوکے مار رہا ہے. اس کے ہوکوں کی آواز آئی, نبی کریم کی رحمت نے جوش مارا, دروازہ کھولا. جو میں تمہیں بات سنانے لگا سارا نہیں کھولے, انہیں نکا جا کواڑ ہٹایا تے اپنا چہرہ انہوں وکھایا. ہائے ہائے, اتنا کواڑ ہٹایا کہ اپنا چہرہ دکھایا اور انہوں بلایا. فرمایا مجھے پتا ہے تیرے شوق کا. ہائے ہائے,
آپ نے ایسا نہیں کہا کہ کی گل ہے، نہیں، فرمایا مجھے تیرے شوق کا پتہ ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، کہ میں باہر آؤں اور تو میرے پیچھے نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، یہ تیرا ارادہ ہے، تیری منشا ہے، مگر میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ سونا کیوں نہیں آیا؟ میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ حضور کیوں نہیں آئے؟ فرمایا اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تیرے اس تکرار کرنے کی وجہ سے اللہ میری پوری امت پر تہجد نماز فرض نہ کر دے۔ تو تیرے لیے تو یہ آسان ہے، لیکن جو میری امت آخری آئے گی قیامت تک، محنتی مزدور طبقہ، وائیاں کرن آلے، فصلہ کرن آلے، دھانج گڈان آلے اور ہل چلانے آلے، تگاری اٹھانے والے، تو ان کے لیے پچھلی رات کی نماز مشکل ہو جائے گی، نہیں پڑھ سکیں گے تو خدا ناراض ہوگا۔ میں اس لیے اپنی امت کے بوجھ نہ پڑ جانا، اس پر بوجھ نہ ہو جائے، اس وجہ سے باہر نہیں آیا۔ مجھے تیرے شوق کا پتہ ہے۔ اب ان سے فرمایا سل ما شئتا یا ربیہ، یہ ایک رات چل چل کر جو تو نے میری آمد کا انتظار کیا ہے، اس کے بدلے میں جو تیرا دل چاہتا ہے محمد سے۔ سبحان اللہ، اس اندر میں کئی راز دس رہے ہیں۔ پہلا راز یہ سمجھا، میری خاطر تو چلتا رہا ہے، اللہ دا نبی اتنی ساری کوشش بھی اپنے غلام دی ضائع نہیں کر۔ تسی پچھا گئے، ایک گل میں کسی مجمج کریں دا تے دھاڑ پائے جاتے، بس وہی مورے دے مورے، وہ چلا ہے صرف حضور کی محبت میں، کبھی دائیں چلا گیا، پیچھے مڑ کر آیا، 3 مرتبہ کرا، 4 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ وہ صحیح کوشش کی، میرا نبی اس کی کوشش کا بھی اس کو صلہ عطا فرما رہا ہے۔ اور تم جب درود پاک پڑھو گے، حضور کی اتباع کرو گے، تو پھر غور فرماؤ کہ اللہ کا نبی تمہیں کتنا صلہ عطا فرمائے۔ اور میں توڑے کولوں درود شریف سن لاؤں۔ میری قوم، میں تاں صرف آخدہ پیاں، میری قوم، اور میں نے یہ والم دانا تو میں تانوں گن گنا کے وکھاندہ۔ چلو آج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں یا صورت شالا پیش نظر یا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر رہے
وقت نزا آکھے شالے مرن لے بھی تیری شکل میرے کول ہو رہے وقت نزا تے روز حشر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سبے کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ میرے دوستو میں چشتی سنسا ہمارا سلسلہ تو چشتی ہے نا تو میں نے بھی ذوق آیا ہے لیکن اسے نال گل نہیں بڑھنی میرے کہنے دا مقصد ہے۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا سلمہ، اچھا آگاہ گل جڑ دوسرا مسئلہ ہے، فرمایا ما شیطا، واہ میرے نبی تیری کیا شان، اپنے غلام سے یہ فرمایا سلمہ شیطا یا ربیہ، اب میں نام بھی بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا میرے ربیہ غلام میری پر اٹھوے جو دل آندھے مانگ لے میں تینوں دے دے سے، جو چیز مانگ جیڑا دل کر دے منگ۔ وہ ایک شاعر آخنے میں ذوق نال تو سنانے دے موڈے چ نہیں ہاں، وہ آخ دے رحمت تھی پورے جوش پر، رحمت تھی پورے جوش پر اور وہ بھی نہ تھا کچھ بے خبر، ان سے انہی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، ان سے انہی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا۔ اب اس نے جب حضور نے فرمایا نا ما شیطا جیڑا کچھ منگلا، انہیں الفاظ جیڑے کہنے میں ترجمہ سنا لگا، سل ما شیطا یا ربیہ، انہیں کیا کیا اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، ترجمہ سناواں کہ تو انہوں پتہ لگ گیا ہے، آندھے میں آپ دے کولوں آپ دی رفاقت منگنا انہیں جیویں اج توڑی غلامی چ کھلوتا جنت چوی انہیں کھلوتا ہوں۔ کیا دوکے بھی ہوتا، کیسا سوال کیا، وہ کہتے ہیں میں حضور کی رفاقت میں رہتا ہوں، حضور کی خدمت کرتا ہوں، وضو کرواتا ہوں، حضور کے جوڑے اٹھاتا ہوں، حضور کے لیے مسواک پیش کرتا ہوں، حضور کے لیے میں تولیہ ہاتھ میں رکھتا ہوں، جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے میں حضور آقا آپ کو تولیہ پیش کر دیتا ہوں، کبھی آپ کے جوڑے اٹھاتا ہوں سینے سے لگا کر رکھتا ہوں، جب حضور چاہتے ہیں پہننے کے لیے تو میں آپ کے قدموں میں پیش کر دیتا ہوں۔ جی میں اے نوکری میں نو ایتھے جلی ہوئی ہے نا جناب دی، انہیں طرح میں نو جنت چوی توڑی نوکری جل جائے۔ تو حضور کس کمال میں تھے، اب فرمایا او غیر ذالکا، اے تیری گل ہو گئی اس تو وادوی کچھ منگنے ہی تم منگلا، اس سے اور بھی مانگ لے، مگر وہ بڑا ہوش مند ہے، اسا کہ حضور تم توڑے کل توانو مانگ کے ہون ہور کیڑا انعام ہوئے جڑا اتو منگا، کہ حضور میں نے جو مانگنا تھا مانگ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے لفظ اعلیٰ ہیں، فَأَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ، فَأَعِنِّي اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میری اعانت کر، میری اعانت کر، یہاں اعانت سے جو آپ کی سمجھانے کا ترجمہ ہے وہ دا معنی میں پنجابی چ کرن لگا، فَأَإِنِّي پس میرا آنکھیں من، حضور کی اعانت اس معنی میں ہے کہ حضور کی تابعداری کی جائے، وہ یہی حضور کی اعانت ہے، کیوں مفتی صاحب؟ یعنی یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے ترجمہ ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ پس مڑ میرا آنکھیں من کیڑا، عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُود اپنے آپ اتے کسرت نال سجدے کرنا لازم کر، یعنی پھر کثرت سے نفل نماز پڑھا کر،
یہ کثرت سے پڑھ، کثرت سے سجدے کر، تو پھر تینوں جنت میں میری رفاقت مل جائے گی۔ ہن میرا خیال ہے یہ گل تو میں مکا لئی، نسخہ رہ گیا، ستے ہی پے روے آئے موج نال تے ساری رات دے جاگن دا بھی ثواب، کیوں تھوڑے کام دی گل ہے، جھوٹے ہی لا روے آئے تے ثواب بھی ساری رات دا۔ تو جب یہ پوچھا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ جو شہر میں رہتے ہیں، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جو شخص پڑھے گا، جو دیہاتی لوگ ہیں، تم لوگ عورتیں ہیں یا دیہاتی لوگ یا بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، وہ عشاء کی نماز بھی پڑھیں اور فجر کی نماز بھی پڑھیں، دونوں نمازوں پڑھنے سے ساری رات کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ تھوڑے کولوں ہی ساری رات کوئی نہیں جاگ سکے، نہیں یہ تو سوکھا کام ہے، جو یہ پاچڑ بن جاویں تو میں کیا آکھنا، سوکھا کام ہے، دو نمازاں پڑھنی ہیں، دو نمازاں تے کتنا ٹائم ہے، ایک نماز دا 15 منٹ لا لو تے ایک نماز دے 5 منٹ، 20 منٹ دے جاگن نال ساری رات دا ثواب ملے تے قوم موڑ نہ لوے تے موڑ ساڑی اپنی کمزوری ہے، ٹھیک ہے؟ اور نماز پڑھ سو تھوڑے چلو ہاتھ نہ کھڑے کرے، آج میں تو شرمسار نہیں کرنا چاہتا، اشاہ کہیں جنے پڑھی ہے، ہاتھ نہیں کھڑے کرنا، میں تھوڑے جڑے بوتھے مسکران دے ویک کے میں نے پتہ لگ گیا جیڑا تو حشر کیتا ہے۔ میرے دوستو ساری رات نعتیں پڑھا لو، ساری رات اس طرح بیٹھ کر سجاؤ، بجلی خرچ کرو اس طرح کر کے۔ یہ اکثر تو بجلی میں بھی بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، تو وہ تو بعد ایک پتہ لگ سی نا، جیسے لے دیں قیامت دا حساب کتاب ہو سی، اسان تا حساب کتاب دا پتہ ہی نہیں نا، اس حساب کتاب 1 روپے نال بچ بھی سکتے ہو تے پھس بھی سکتے ہو، کسی دا نا پیسہ رکھیا ہے پہ پھس جاسو، تو سانتا سمجھن دے ہو بھئی ڈکار مار جاندے، تھوڑے ہضم تیز ہیں، نہیں ملے گا اس کا، 1 روپیہ پر پھس جائے گی کون۔ مجھے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات یاد آئی ہے، سارا واقعہ نہیں سنانا، اس سے بڑا لطف ہے، لیکن ایک نوکرانی ہے جی لنگر پکان دی ہے، وہ گئی گھیو لمن 1 روپے دے جا کے گھیو لیا، دکاندار نے انہوں گھیو تول کے دے دیتا، گھر آن جس روز پگاریا، او دے وچوں روپیہ چاندی دا موڑ نکل آیا، گھیو دے وچوں، اب جب گھیو میں سے نکل آیا، آپاں دا نکل دا تا آپاں دا کہنا ہے میری ویکھ لو قسمت کیڑی چنگی ہے، روپیہ خرچ آیا، روپیہ موڑ دیا۔ کوئی بھی ہوتا، اللہ معاف کرے، اللہ مجھ کو بھی نہ آزمائے، میں بھی ہوتا تو شاید میں بھی اس طرح، میری قسمت دیکھو، میرے بخت دیکھو، روپیہ کا سودا لے کر آیا، روپیہ میرے سودے میں نکل آیا، ایسا تھا جمری مارنی میرے بخت۔ اب یہ عورت نے تڑپ گئی، اس نے کہا یہ روپیہ میرے اس دکاندار کا میرے پاس آ گیا، اب میں اس کو واپس کرتی ہوں۔ اس نے روپیہ اٹھایا، دکاندار کے پاس چلی گئی، اس کہنے لگی یہ روپیہ تیرا ہے لے لو، اس نے کہا میں پیسے لائے، اس نے کہا نہیں یہ تیرا ہے، اس نے کہا نہیں میں نے پیسے لے لیے، وہ دکاندار ہی بڑے چنگے ہیں، نہیں تو آکھنا ہے ٹھیک مڑ میں چیتا کوئی نہیں رہا دے چاہ، تجھے 2-3 مرتبہ کوئی کہہ دے تو داغنا دے دے، یہ ہماری دکانداری بھی تو بڑی کمزور ہے نا۔ اس نے کہا میں پیسے لے لے، یہ میرا نہیں ہے،
اس ہن تفصیل سمجھائی کہ جناب تو آدھے گیو بھی چوں نکلے ہے، میں انہوں جا کے گرم کیتا ہے ادھی چوں نکلے ہے، لہذا تیرا ہے۔ اسے کہ کیا خبر، یہاں تو کئی لوگ آتے ہیں گھی دینے کے لیے، مجھے بیچنے کے لیے آتے ہیں، میں ان کو تول کر اس میں ڈبے میں ڈال دیتا ہوں، کیا خبر یہ کس کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، دے قیامت میں کدو حساب دیواں، میں نہیں لیندہ، دکاندار واپس نہ لوے، بی بی انہوں آکے میں گھر نہیں لے جا سکتی، کدائی میں پھنس نہ جاواں، اس آکھا وہ انکار، میں آئے تیرے بوئے تے رکھ دی پہلی، اے جیڑے گاہ کم سیم دکان تو پوچھدا رہویں بے کسے دا روپیہ کھڑیا تھا نا، جیڑا کوئی لب جاوے تے انہوں دیویں، میرے کلو جان چھڑا، کہیں میں اس کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں نہ چلی جاؤں۔ میرے بھائی دیر ہو گئی اس کام کی وجہ سے، شاہ صاحب نے بلایا، اس بی بی کو بلاؤ کہ اس نے آج ابھی تک لنگر کیوں نہیں پکایا؟ میں نے کہا حضور میں تے ایک اور بڑی مصیبت پھنس گئی ہوں، اس وجہ تو لیٹ ہو گئی ہے، لہذا ناراض نہ ہو، میں لنگر پکا کے دینی ہے۔ لنگر پک گیا، جتنے سال وہ زندہ رہی لنگر پکاتی رہی، آخر دنیا سے فوت ہو گئی۔ شاہ صاحب نے جنازہ پڑھایا، قبر میں اس کی تدفین ہوئی، تو رات کو خواب میں ملی۔ شاہ صاحب نے کہا سنا بی بی، تو نے جو اس گھر کی خدمت کی تجھے کیا ملا؟ سن دے بھائی تھے کیا ملا؟ اب اس بی بی نے کہا حضور باقی باتوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کب حساب ہوگا کب نہیں ہوگا، لیکن میں نے ایک مرتبہ چاندی کا 1 روپیہ جو میرا نہیں تھا میں نے دکاندار کو واپس کر دیا، اس کی دکان پر چھوڑ کر رکھ کر آ گئی۔ مجھے بتایا گیا تیری اس نیکی کی وجہ سے ہم نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اور تو سا کہیں دے پیسے دے ہونے، وہ کسی دے پیسے تو سا دے ہونے، تو سا آخنا سا دے ہونے ہی گئی نہیں، کون مننے؟ یہیں دے لو یہیں دے لو۔ میں تمہارے مزید ایمان کو برانگیختہ کرنے کے لیے بات سنا رہا ہوں۔ کوئی حج صاحب حج پر جا رہے ہیں، میرے جیسا نہیں آئی، جڑا مسیح تڑ علاقے کا نمبردار تھا، پیر تھا بہت بڑا، بچپنا ہوتا ہے، اب وہ نمبردار تھا۔ بچپنے میں اس نے کسی ڈیری میں سے، جیسے وہ مرونڈے کے لیے تھوڑے سے دانے ہوتے ہیں، اتنے سارے دانے چاہے تے بازار دکان تے آن کے بیچ چھوڑے، وہ دا مرونڈا لے کے کھا لیا۔ وقت گزر گیا، حج کا ٹائم آ گیا، درخواست آ گئی، منظور ہو گئی۔ جڑے معلم سمجھاون واسطے ہیں انہوں نے آکھا بھئی یہیں سے پہلے معافی مانگ لو اپنی اماں سے، ابا سے، استاد سے، رشتہ داروں سے، ساتھیوں سے، کسی کا لینا دینا ہے تو وہ یہاں چکتا کر لو، پھر جاؤ کعبہ شریف۔ اے ہون حج دا اثر کیوں نہیں ہوندہ؟ وہ جدہ پک پچھنے دا تو چکتا کریں دینی سے، ساڑھا اتے کیا نظام چلنا، جی وہ جائے گئے وہ جائے آگئے سیل سپٹا کر کے، معافی منگن تو گئے ہی نہیں۔ ادھر اب جب اس کی باری آئی، اس نے آکھا باقی تو چلو میں اماں کولوں، ابے کولوں، استاداں کولوں، سارے کول معافی منگنی ہے نا، لیکن انہوں یاد آگئی ایک نکی ہوندے میں اتنے سارے دانے چاہیان فلانے جٹ دے تے او ہن کیویں بخشواواں؟ تو ایڈا وڈا نمبردار ہوئی۔ اب اس نے کہا کہ جی میں عالمہ گل سمجھائیے، جی میں آئے معافی مانگ لئی تے شاید اگا میری معافی بن جیسے۔
اب اس نمبردار نے نمبرداری حالت میں اسی طرح جھولی میں دانے پا لے اپنے گارے چو. یہ بڑا اوکھا کام ہے. ٹر پیا اس جوان دے اس جٹ برا دے بوئے تے گیا. وہ بیچارہ او دے واسطے منجی پاوے دو عرصے رانا. او کھڑا اسے کہ نہیں میں نکیوں دیا بھول کے تیرے اتنے دانے چاہیا. میں ہون حج تے جا رہے ہیں. آئے لائلہ دانے دے تو دانے لائلہ تے جیڑی میں غلطی کی تے یو خدا واسطے میں نے معاف شکر. جب تک یہ ذوق پیدا نہیں ہوگا اگاں گل کائیں نہیں بڑھنی. یہ بجلی چلاون نال گل نہیں بڑھنی. نعرے مارن نال تسا ہن توڑی نعرے مارے. تھوڑے کول مینوں پتہ ہے تسی کوئی نان مارنے انہاں دھنگی مرائیں. ویسے سبحان اللہ تسی انجے نہیں آتے تے تسی نعرے بلا کدوں مارنے. اے دے نال گل نہیں بڑھنی. ایتھوں گل بڑھنی. کسی دے کش دیونی نے نا تو دے چھوڑو. تو جے کوئی ماں پیو ناراض ہی نے تو دمی علیہ ہون تو رات ہوئی پئی ہے. دمی علیہ او دے اماں دے پیر چم کے معافی منگیا ہے. اماں ساڈے کول جیڑی غلطی ہوگی بخش دے. ابے نو ہی نہیں کرے. ابے دے ہتھاں نو چومیا ہے. ابا ساڈے کول بڑیاں غلطی ہوئی ہیں سانو معاف کر. انہاں نو پتہ لگے واقعی یہ جلسہ سن کے آئے. دمی اپنے پیو دے ہاتھ چم سو نہ چمے آئے پہ. ہاری نہیں مننی کنی آکڑا کے رکھنی ہے. پیو نو پیو دے ہاتھ چمے آئے ماں دے ہاتھ چمے آئے. دمی چم کے عرض کرے آئے کہ جتنی اماں جی ساڈے کول غلطی ہوئی انسانو معاف کر. معافی منگے آئے اپنے ابے کل معافی منگے. کسی دا کشہ دینی ہے تے تین دے دیوے آئے. اسے ایچ فائدہ ہے. اگاں جیسے لکھا ہویا نا وہ بہت مشکل ہے. ساری رات دے جاگن دا نسخہ کیڑا ہے تے فجر دی دو میں پڑھنی ہے. ہن فجر دے کتنے دن رہ گئے باقی. فجر آون والی تے جی وجہ ہن تسی جا کے بکلولا تارا سامنا ہے پا تو کہے نماز تسی بیٹھے رہو کچھ کر لو. اگر قوم رستے پر نہیں چلے گی میرے بھائیو گڈی رستے پر نہیں چلے گی نا وہ منزل پر نہیں پہنچے. پٹڑی تے تو انہوں چڑھنا پاؤں. انج نہ کرو خیال کہ پٹڑی تے چڑھے بغیر اساں پاس ہو جیسا ہیں تے منزل تے پہنچ جیسا ہے. پٹڑی پر چڑھنا ہے. اور اس پٹڑی دا نام کیا ہے؟ اسلام. دوسرا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کی تابعداری. اس پر قائم ہو جائے. آج میں تو انہوں دو تین گلنا دسی ہیں. کچھ اصلاح کیتی ہے. کچھ تو انہوں رات دے جاگن دا وال سکھایا ہے. تھوڑا جاگ لیا. ساری رات دا ثواب دسیا ہے. تھوڑے جے جاگن نال ساری رات دا ثواب دیندا ہے. ترائے واری کل شریف پڑھن نال پورے قرآن دا ثواب دیندا ہے. ترائے واری کل شریف پڑھن تے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ترائے گھنٹے یا 2 گھنٹے. جیڑی قوم ترائے واری کل شریف نہیں پڑھ سکتی تسا اور کیا محنت کرنی ہے؟ کلمہ شریف صحیح نہیں پڑھتے. کلمہ شریف لوگ صحیح نہیں پڑھتے. استادہ کو سدھا کرو اپنے کلمے. میری قوم اتنی ڈھلی ہے میں تو انہوں 2-3 طریقے پڑھ کے سنائینا. لا الہ الا اللہ معاف کری. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس یہی آتا ہے. سن لو ابھی سننا شروع کر دو. کتنے ہو گئے وڈے ہو گئے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہن تھوڑی نہیں پڑھی جس قوم کو آج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اے یاد الرحمن الرحیم۔ ساری عورتیں مرد اور کچھ پڑھنا سیکھو، کرنا سیکھو۔ وہ جڑیاں تانوں میں گلاں سنائیاں یہ تانوں نعت خان سناویں نا، نعت خانی بری نہیں ہے، یہ نہیں خیال کرنا۔ میں آخیا بھی ایک نعت خان انہوں سن لیا، حضور دی نعت سن لئی، سونا ہوئے، سونی آواز آلہ ہوئے، سونی نعت سننی ذوق ہے، ساڑھے دل وچ حضور دی محبت جڑی انگڑائیاں لیندی، اچھی بات ہے، لیکن تسی ساری رات گما دیں دے ہو نا دے اسی طرح تسی ساری رات گزار دیں درک مرین دے ہو سے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ یا اللہ آمین۔ تیری توفیق سے ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا یا اللہ سارا قبول فرما لے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی وہ معاف فرما لے، پڑھنے میں غلطی ہوئی، سننے میں سہو ہوا، بھول چوک ہوئی، معافی فرما۔ یا اللہ تیرے ان بندوں نے، تیرے نبی پاک کے غلاموں نے ایک خیرات کا بھی اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بہن بھائیوں کو معاف فرما، حضور کی پوری امت کو معاف فرمایا۔ عرب و عجم میں جہاں کہیں تیرا غلام، تیرے نبی کا غلام مدفون ہے، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ جو زندہ ہیں سب کو اللہ پاک سمجھ عطا فرما، ایمان میں پختگی عطا فرما، اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرما، ہمارے اخلاق اچھے فرما، برائیوں سے، شر سے، فتنے سے، فساد سے بچا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے۔ مزمل کے دوست کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو شفا عطا فرما۔ تمام بیماروں کو میرے مالک شفا دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، قرض داروں کو نجات دے، طالب علموں کو ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرما، مسافروں کی خیر فرما۔ یا اللہ مدینہ کا راستہ اور کعبے کا راستہ کورونا وبا کی وجہ سے بیرونی مسلمانوں کے لیے بند ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے یہ کورونا وبا پوری دنیا سے دور فرما اور سب مسلمانوں کے لیے کعبے کے دروازے اور مدینے کے دروازے کھول دے میرے مالک، سب کے لیے آسان کر دے، سب کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یا اللہ یہ تصور صاحب، مزمل صاحب، مصور صاحب، اللہ تعالیٰ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، آل محمد کے نوکر ہیں، اصحاب محمد کے خادم اور وفادار ہیں۔ یا اللہ محنت مشقت کرنے والے ہیں، مزدور طبقہ ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں میں دوام عطا فرما۔ اللہ ان کو اتفاق دے اور اکٹھا رکھ اور ایک دوسرے کی قدر کرنے کی، حیا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے سارے مجمع میں جتنے قابل لوگ بیٹھے ہیں
یہ سارے تیرے نیک بندے ہیں، ان کی وجہ سے تو مجھے بھی معاف فرما دے، میری حالت بھی بہتر کر دے یا اللہ، میرے نیک ارادے پورے فرما دے یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میری زبان میں اثر پیدا کر دے تاکہ لوگوں کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو جائے میرے اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا اللہ، ہم تیرے مجمع میں تیرے نبی کی آل کا شہزادہ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اٹھے ہاتھ بھی قبول فرما دے۔ اے خدا بندہ تو رحم فرما، الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔